بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+. ناظرین، لاہور میں نگلیریا وائرس کا ایک کیس سامنے آ چکا ہے. یہ وائرس ہے کیا؟ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ ایمرجنسی انچارج ڈاکٹر سلمان موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ نگلیریا وائرس ہے کیا؟ یہ کیسے پھیلتا ہے؟ اچھا، نگلیریا وائرس ایسا چیز وائرس نہیں ہے، یہ پیراسائٹ کی ایک ٹائپ ہے جس کو امیبا کہتے ہیں. امیبا عام طور پہ اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک جو عام امیبا ہوتا ہے، اس کی ٹائپس ہوتی ہیں مختلف. جو کامن ٹائپ ہے نا، وہ عام پیٹ خراب ہونے کے جو اکثر آپ کو ایمرجنسی میں کیسز ملتے ہیں، یہ وہ ڈائسینٹری کاز کرتا ہے. یہ والی اسپیسیفک ٹائپ جو ہے نا، یہ بہت ریئر ہے اور یہ وارم واٹر میں پائی جاتی ہے. یہ کاز کرتی ہے برین ڈیتھ. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی ایک ٹائپ ہے امیبا کی. تو وائرس کی ٹرانسمیشن جس طرح ہوتی ہے، وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے کو جس طرح پھیلتا ہے، یہ اس میں اس طرح نہیں ہے. تو یہ اس میں ڈفرینس ہے کہ یہ اس طرح خطرناک بھی نہیں ہے عام اس میں. مطلب اگر اس کے ٹرانسمیشن کو ہم دیکھیں تو یہ اس طرح خطرناک نہیں ہے. لیکن اگر یہ کسی بندے کو ہو جائے، کسی بندے کو اس کا انفیکشن ہو جائے، تو اس کے لیے یہ بہت فیٹل ہے. یعنی اس بندے کو یہ 95% چانسز ہے کہ اس کی مورٹیلٹی ریٹ ہے، مطلب کہ 95% چانسز ہے کہ وہ مر جائے گا، اور 5% بچ جائے اگر وہ جلدی ہاسپٹل میں آ جائے، جلدی ٹریٹمنٹ لینا شروع کر جائے، اس کے سمٹمز جلدی پتہ چل جائیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کم ہو. لیکن ایک دفعہ یہ برین میں جب انفیکشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو بڑا ریئر ہے اس سے بچنا. ڈاکٹر صاحب، اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ سمٹمز اس میں یہ کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ نا انفیکشن جب بندے کو لگ جاتا ہے، اب انفیکشن اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ کو انفیکشن ہوا ہے اور اس سے لے کے پہلا سمٹمز آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو وہ اس کا تقریباً کوئی 5 days ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کبھی سوئمنگ کی ہو یا کہیں پہ آپ نہر میں گئے چلے گئے، کوئی پکنک پہ چلے گئے، یا کسی ایون اچھی جگہ پہ سوئمنگ پول میں بھی چلے گئے، اس انفیکشن کے 5 سے 7 دن میں آپ کو بخار ہونا شروع ہو. جو انیشیل سمٹمز ہے، یہ اس کے انیشیل سمٹمز ہیں. شروع میں بخار ہونا شروع ہو جائے، وامٹنگ آئے، سر درد ہو ہلکا ہلکا، تو یہ آپ نے الرٹ ہے کہ اب آپ نے لازمی جو ہے نا ذہن میں سوچنا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ اس کے اسٹارٹ کر دینی چاہیے. لیٹ اور آن جب آپ اس کو اگنور کر دیں، عام کھانسی زکام نزلہ سمجھیں اور اس کو نہ ٹریٹمنٹ کریں، تو پھر وہ آپ کی نیک اسٹفنس شروع ہو جاتی ہے. اب نیک اسٹفنس وغیرہ یہ سارے نا ایک اس میں وہ میڈیکل ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میننجائٹس. یعنی کہ برین کا بخار، گردن توڑ بخار عام طور پہ جسے بولتے ہیں، یہ وہ کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اسپیسیفکلی اس کو کہتے ہیں کہ پرائمری امیبک میننجائٹس. اب اگر یہ پرائمری امیبک میننجائٹس ہو جائے جو نگلیریا کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کے سمٹمز الگ ہیں. اس میں بندہ سب سے پہلے نیک اسٹفنس اچھی خاصی ہو جاتی ہے، ہیڈ ایک سویئر ہوگا، وامٹنگ آئے گی، اور جب اس کے اور سمٹمز جو ہے مطلب ہیڈ ایک کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کنفیوژن میں چلا جاتا ہے، تھوڑا سا انکانشیسنیس، ڈراؤزی فیل کرتا ہے، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، مطلب اور بھی نیورولوجیکل سمٹمز اس کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انیشیل تو یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سوئمنگ کے بعد 5 سے 7 دن کے اندر کہیں کوئی نزلہ زکام یا بخار تو نہیں ہو رہا ہے، یا الٹیاں تو نہیں آ رہی ہیں، یا سر درد تو نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ ہے تو فوراً سے آپ کو چاہیے کہ فوراً پہلے آپ ایمرجنسی میں آئیں اور یہ سارے سمٹمز اپنے بتائیں، اور ساتھ یہ ہسٹری لازمی بتائیں کہ ہم سوئمنگ پہ گئے تھے، یا ہم پکنک پہ گئے تھے، ہم نے نہر میں. یا عام طور پہ ایک اور خطرناک بات جو اس میں یہ ہے نا، کہ عام طور پہ کبھی کبھار منہ کا دھونا، ناک کا اندر سے دھونا پانی میں، اگر اس پانی میں امیبا موجود ہے تو وہ بھی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. اچھا، یہ کیا گھروں کی ٹینکیوں میں بھی پایا جا سکتا ہے، یا کچھ ایسا کہ سوئمنگ پولز وغیرہ میں ہی حال ہی ملے گا؟ ہاں، میں آپ کو نیکسٹ یہی بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں ہے ایک وارم واٹر پیراسائٹ ہے. یعنی وارم واٹر میں جہاں پانی کا ٹیمپریچر جو لٹریچر میں ہے ہونا چاہیے کہ 45 ڈگری، یعنی آج کل کا جو ٹیمپریچر ہے، تو یہ وارم واٹر میں ہو سکتا ہے. یہ کہیں پہ بھی وارم واٹر ہو، چاہے وہ گھروں کی ٹینکی میں ہو انفیکٹڈ، کیونکہ گھروں کی ٹینکی کا بھی آپ کو پتہ ہے پیچھے سے پانی کہاں سے آتا ہے، وہاں پہ اس اسٹوریج میں ہو سکتا ہے. یا عام جو نہر ہو، دریا ہوں، جو جس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا واٹر ہیٹ لونگ آرگنزم ہے، اس میں گرو کرتا ہے. اچھا، تو اس میں ہو سکتا ہے. اب وہ سورس ہے اس کی کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. آپ کو پتہ نہیں، آپ کی ٹینکی میں پیچھے سے انفیکٹڈ واٹر آ گیا، آپ نے اسے نہایا، ناک میں پانی ڈالا وضو کے دوران عام طور پہ جو کرتے ہیں، یا ویسے دھویا، تو وہ پھر یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے برین تک. اچھا، احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس کی؟ کیسے احتیاط کی جا سکتی ہے؟ احتیاط تو دیکھیں، جتنے بھی یہ پیراسائٹس، وائرس، بیکٹیریا، مطلب عام طور پہ ایک ٹرمینالوجی اصطلاح ایک یوز ہوتی ہے کہ پریونٹیو میڈیسن. پریونٹیو میڈیسن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جس کو آپ نے ہونے سے بچ جانا ہے پہلے. یعنی کہ جس طرح بہت سارے بیماریاں ہیں نا، پولیو جس طرح عام طور پہ، پولیو سے بچنے کے لیے ہم ویکسین لیتے ہیں،
اسے بچنے کے لیے ہم اور جو پولیو کے ٹرانسمیشن کا اوروفیکل روٹ ہے تو وہ ساری پریونٹیو چیز ہوتی ہیں. تو یہ پریونٹیو میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ دھیان دیں گے اتنا زیادہ آپ ایک تو بیماری کو بھی بچائیں گے, ریسورسز کو بھی بچائیں گے اپنے اور گورنمنٹ کے دونوں کے, اور مطلب وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے. ٹریٹمنٹ جب بندے کو ہو جائے ٹریٹمنٹ لینا تو پھر تو لازمی ہوتا ہے, پھر تو مجبوری بن جاتی ہے. اب پریونشن میں اس کے لیے سب سے ضروری ہے, جیسا کہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ وارم واٹر. اب آج کل وارم واٹر ہر جگہ پہ ہے, یعنی آپ اگر کہیں نہانے جاتے ہیں, کہیں پکنک پہ جاتے ہیں, نہر میں, دریا میں, کہیں پہ بھی کسی سوئمنگ پول میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کوشش یہ کریں کہ اسپیسیفکلی جو لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا ہیڈ اندر ڈپ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مطلب پھر بھی خطرہ ہے کہ آپ کی ناک میں پانی جائے گا یا کچھ جائے گا تو وہ نوز کلپس ملتے ہیں, وہ نوز کلپ لگا کے آپ وہ کر لیں, پانی اندر ناک میں نہ جانے دیں. منہ کا پانی اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ منہ میں اگر آپ انفیکٹڈ واٹر پی بھی لیتے ہیں نا, پیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ اس سے انفیکٹ نہیں کرتا ہے. یہ ناک کے تھرو ایک نرو جو ہماری سونگنے کی صلاحیت والی نرو ہوتی ہے جو دماغ تک جاتی ہے, اس کے تھرو دماغ تک پہنچتا ہے. تو اسی لیے یہ پینے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو اپنی ناک کو ذرا مطلب وہ بچانا ہے کہ ناک میں پانی نہ جائے, اور نوز کلپ لگا کے رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ اگر پکنک پہ جاتے ہیں تو اس کی جو پریونشن میں سب سے ضروری ہے کہ پانی کلورینیٹڈ ہونا چاہیے. اب کلورینیشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے, خاص طور پہ سوئمنگ پولز جتنے بھی ہوتے ہیں, کمرشل ہو گئے یا دوسرے, ان کو سرٹیفکیٹ ہی ملتا ہے کہ اگر وہ کلورینیشن کرتے ہیں واٹر کی. تو اگر تو کلورینیشن ہوتی ہے تو یہ امیبا بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے پراپر یہ دیکھنا ہے. اگر ہم پانی والے ٹینک میں اپنے یہ یوز کر لیں تو اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. پانی والے عام طور پہ جو فلٹر واٹر ہوتا ہے جو باہر کمرشل یا کسی ہاؤسنگ اسکیم اس میں, وہ تھوڑی بہت کلورینیشن کر لیتے ہیں. کلورینیشن سے ذرا سا پانی میں ایک تھوڑی سی اسمیل اور ٹیسٹ آ جاتا ہے, تو وہ عام طور پہ لوگ پینے والے پانی کے لیے کلورینیشن نہیں کرتے ہیں. وہ سوئمنگ پولز اور وہ دوسرے پانی کی کلورینیشن ہو جاتی ہے, اس میں آ جاتا ہے. پینے والے پانی کا یہ ہے کہ آپ احتیاط یہ کریں کہ اچھے سورس سے, اگر آپ منرل واٹر یوز کر رہے ہیں اچھے سورس سے, یا اگر آپ فلٹر کا پانی یوز کر رہے ہیں تو آپ مطلب اوتھینٹک ہونا چاہیے کہ یہ پانی یہاں کا فلٹر صحیح ہے, فلٹر صاف کرتا ہے پانی, وہ والا ہو تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اگر منرل واٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ ہم ناک کے اندر ڈال سکتے ہیں, اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ ہاں مطلب وہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا, ہو سکتا ہے اس منرل واٹر میں وہ پتہ نہیں پیچھے کہاں سورس سے آ رہا ہو, تو آپ بہتر یہی کہ ناک میں پانی ڈالنے سے بچیں. لیکن اگر وضو کرنا ہے ہم نے یا غسل کرنا ہے تو اس کے لیے پانی ہمیں استعمال کرنا پڑے گا, تو اس میں ویسے تو چلیں عام طور پہ یہ ہم اتنا وہ نہیں کہہ سکتے, اس کے لیے مطلب مستند عالم کے وہ چاہیے ہوگا ہمیں بات. لیکن عام طور پہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھی, جس طرح ہمیں پتہ ہے جیسے کرونا کچھ عرصے پہلے آیا تھا تو اس کی احتیاطی تدابیر کے لیے بھی کہا گیا ہے, جس طرح کہ کوئی وبا پھیل جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تھوڑا سا ذرا اگر آپ جیسے ناک میں پانی ڈالنا تو وضو کا فرض ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا, تو آپ تھوڑا سا ذرا یہ کہ بہت اوپر تک نہ لیں جیسے ہماری عادت ہوتی ہے, تھوڑا سا انیشیل کر کے اور اچھی طریقے سے ناک کو اندر سے صاف کریں, پھونک مار کے ناک کے ذریعے سانس مار کے, تو وہ کر لیا گیا نہیں. باقی یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے احتیاط کریں, باقی غیر ضروری ناک میں کوئی پانی نہ ڈالنے دیا جائے, یہ ضروری ہے. اگر کسی کو نگلیریا وائرس ہو جاتا ہے تو کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے وہ بندہ؟ اچھا, اس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ اس کے انفیکشن ہونے سے لے کر سمٹمز آنے تک 5 سے 7 دن کا ٹائم ہے, یا عام لٹریچر میں 5 سے 12 دن بھی لکھا ہوا ہے. اچھا, 5 سے 12 دن جب یہ فل بلون انفیکشن ہو جاتا ہے, برین کو انفیکٹ کر دیتا ہے, تو اس میں پھر سروائیول بہت کم ہے اور بہت شارٹ پیریڈ ہے, یعنی 5 دن کے اندر اندر بندے کے برین کی انجری, مطلب برین اتنا انفیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے. تو 5 سے 7 دن آپ سمجھ لیں, انفیکٹ ہونے سے لے کے 12 سے 15 دن کے اندر بندہ جو ہے نا وہ فوت ہو سکتا ہے, جب اس کی وفات ہو سکتی ہے. ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے آپ؟ اس میں یہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک تو بہت ریئر ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا ریئر ہے کہ مطلب آپ کو میں نے جیسا بتایا تھا کہ 10 سالوں میں بھی اس کے 27 یا 57 کیسز رپورٹ ہوئے تھے امریکہ میں, جن کے پاس بڑی اچھی لیبارٹریز ہوتی ہیں, ڈائگنوسس کا طریقہ ہوتا ہے, وہ اپنے واٹر کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں, سب کچھ ٹیسٹ. تو ہماری اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہم ہر واٹر کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ بھی ہے, تو آپ احتیاط سب سے زیادہ کریں, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر بھی کوئی ایسا ٹیسٹ اسپیسیفک اس کا نہیں ہے کہ آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر پتہ چل جائے کہ آپ انفیکٹ ہیں کہ نہیں ہیں. اس میں آپ کو CSF یعنی برین کا پانی لینا پڑتا ہے, اس میں ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے اس کے مائکروسکوپ کے نیچے. اسی طرح اگر کسی واٹر سورس کو دیکھنا ہے اس کو بھی مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنا پڑتا ہے, اور ہو سکتا ہے جتنا ہم نے سیمپل لیا اس میں وہ نہ ہو, تو یہ ذرا مشکل ہے اس کا ڈائگنوسس ہونا. اور ڈائگنوسس کے بعد پھر اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں, پھر اگین وہی کہ بہت ریئر ہے,
بہت کم ہے. تو جو چیز ریئر ہوتی ہے اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہوئی ہوتی. اب ریسرچ نہیں ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی اس طرح باقی بیماریوں کی طرح ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. یعنی اس کی ٹریٹمنٹ بھی ابھی تک ٹرائل فیزز پہ ہے. کچھ بڑی مختلف ٹرائلز ہیں. کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں یا اینٹی فنگل ہیں, جیسے ایمفوٹیریسن بی وغیرہ, وہ اس کے لیے یوز کر رہے ہیں پوری دنیا میں, لیکن یہ کہ ان کا کوئی اسپیسیفک رزلٹ نہیں ہے جس میں آپ کو یہ بتا سکے کہ ہاں جی 100% اس کی کیئر ہو گئی ہے. تو اسی لیے اس بیماری سے احتیاط یعنی پریونشن بہت زیادہ ضروری ہے. پریونشن میں سب سے زیادہ ضروری وہی کہ ناک میں پانی نہ جانے دیں, اور آپ احتیاط کر لیں کہ کچھ عرصے جب تک ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہے, اور اس گرم ٹیمپریچر میں ویسے ہی مطلب پانی کھڑا ہوتا ہے, اس میں اور بھی جراثیم ہو سکتے ہیں, تو اس سے بچا جائے. اگر سوئمنگ وغیرہ آپ نے کرنی ہے, احتیاط صاف ستھری جگہ دیکھیں, کلورینیٹڈ واٹر ہونا چاہیے, نوز کلپ لگانی چاہیے. اور یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے سوئمنگ کے بعد اپنا ذرا تھوڑا سا مائنڈ کو الرٹ رکھنا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کے سمٹمس تو نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے انفیکشن کا خطرہ ہو. اور اگر آ جائیں تو فوراً سے پہلے جلدی سے رجوع کریں اور اپنی ہسٹری باقاعدہ ڈاکٹر کو بتائیں کہ میں نے وضو کیا تھا, یا میں نے وضو کا تو چلا خیر اتنا نہ وہ, کیونکہ وضو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ اس میں شفا ہے, اس میں کوئی نہیں, کہ میں نے سوئمنگ کی تھی یا میں کہیں نہانے گیا تھا یا کچھ اس طرح کا, تو وہ ضرور ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ اس کا ذہن اس طرف جائے اور وہ اس کا ٹیسٹ کرائے یا اس کے لائن پہ ٹریٹمنٹ کرے یا اس کی لائن پہ ڈائگنوسس کے لیے جائے. تو یہ ضروری ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. عام مطلب کہ چھوٹے موٹے بخار کو اگنور نہ کریں, خاص طور پہ اگر آپ نے سوئمنگ کی ہوئی ہے. یہ اس کا مین پوائنٹ ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.